معزز ناظرین، میں آپ کو اپنے احساس محبت ناول میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ گزشتہ ایپیسوڈ میں ہم نوجوان کی کہانی پر بات کر رہے تھے اور ہمیں نوجوان سے ایک ڈائری ملی تھی۔ آج ہم اس ڈائری میں ملی کہانی پر بات کریں گے۔ اس کہانی میں جو نوجوان تھا اس کا نام سکندر ہے اور اس نوجوان کا تعلق شیخ خاندان سے تھا۔ اس کے دادا کا نام شیخ جلال الدین تھا اور اس کے ایک چاچو سلطان احمد اور ان کی ایک پھپھو عائشہ تھی، اور یہ خاندان سردار پور میں آباد تھا، جو کہ کبیروالا کا ایک بڑا سا گاؤں ہے۔ اور سکندر کے بابا سلطان محمد نے اپنے خاندان سے باہر شادی کی تھی۔ سکندر کا ایک بھائی حیدر تھا اور ایک بہن رباب تھی۔ سکندر کے بابا نے جب خاندان سے باہر شادی کی تو اس کے دادا ابو نے اس کے بابا کو حویلی سے باہر ایک الگ گھر دے دیا، جس میں سکندر اور اس کا خاندان رہتا تھا۔ سکندر کے چاچو کا صرف ایک بیٹا تھا جس کا نام روحان تھا، اور اس کی پھپھو کی ایک بیٹی تھی جس کا نام زلیخا تھا۔ ان کرداروں کے ساتھ ہم اپنی کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے آئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا لیں تاکہ میرے چینل پر آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ آج اس کہانی میں ہم بات کرنے والے ہیں احساس کیا ہے اور محبت کے لیے احساس کیوں ضروری ہے۔ احساس کے دائرے میں اصول یہ ہے کہ محبت کرنے سے پہلے انسان کو اپنی ذات کا، اپنی اوقات کا، اپنے مزاج کا، اپنی شخصیت کا، حتیٰ کہ اپنی شکل و صورت کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے۔ اصول میں ان چیزوں کی برابری ہونا لازم ہے۔ پہلے دور کی محبتوں میں یہ اصول نہیں ہوتے تھے، لیکن آج کی محبتوں میں یہ لازمی ہو گئے ہیں، کیونکہ جب حالات زندگی بدلتے ہیں تو لوگوں کے اصول بدل جاتے ہیں۔ اصول بدلنے سے محبت کے رنگ بھی بدل جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ سے کوئی آپ کی ذات، اوقات، مزاج، شخصیت اور شکل و صورت کو دیکھ کر محبت کرتا ہے تو اگر یہ چیزیں وقت کے ساتھ بدل جاتی ہیں تو اس کی محبت بھی بدل جائے گی۔ یہ چیزیں آپ کے پاس نہ رہیں تو ہو سکتا ہے محبت بھی آپ کے پاس نہ رہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب محبت ذات کو بے ذات کر دیتی ہے، اوقات کو بے اوقات، مزاج کو پاگل، شخصیت کو بدنام کر دیتی ہے، حتیٰ کہ محبت شکل و صورت بھی بگاڑ دیتی ہے۔ کیونکہ آج کی محبت میں ایک دوسرے کی برابری کا ہونا لازم ہے، ورنہ آگے چل کر مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں۔ اگر اپنی ذات، اوقات، مزاج، شخصیت اور شکل و صورت کو بچانا چاہتے ہو تو اس محبت کے کھیل میں داخل ہونے سے پہلے اس اصول کا خیال رکھنا لازم ہے۔ اگر برابری نہیں کرو گے تو ایک دن کسی نہ کسی وجہ سے آپ کو احساس ہو جائے گا، اور یہ چیزیں ہونا ہماری زندگی میں بہت ضروری ہیں۔ عورت اور مرد کا رشتہ اصول، قانون اور حق سے ہی بنتا ہے۔ اگر ان تینوں میں سے قانون نہ ہو تو ان دونوں کے درمیان رشتہ نہیں کہلاتا، بلکہ دونوں کے درمیان تعلق کہلاتا ہے، اور تعلق کسی بھی قیمت پر عورت اور مرد کا جائز نہیں ہے۔ اصول، قانون اور حق کو آسان الفاظ میں یوں کہہ لو کہ اصول عورت اور مرد کے درمیان پیار اور رضامندگی کا ہونا اصول کہلاتا ہے، جبکہ قانون عورت اور مرد کے درمیان نکاح کا ہونا قانون کہلاتا ہے۔ حق عورت اور مرد کے درمیان ایک دوسرے کی ضرورت کی حفاظت اور وفاداری حق کہلاتا ہے۔ ان باتوں کا رشتوں کے درمیان خیال رکھنا ہمارے انسان ہونے کی دلیل ہے، کیونکہ رشتوں کا لحاظ انسانوں میں ہوتا ہے، نہ کہ حیوانوں میں۔ اگر محبت میں اصول، قانون اور حق نہیں تو وہ محبت نہیں ہو سکتی، اور نہ ہی اس کو کسی رشتے کا نام دے سکتے ہو۔ سکندر نے مڈل کلاس پاس کرنے کے بعد 9th کلاس میں داخلہ لے لیا۔ گرمی کی چھٹیاں ہو گئیں اور گاؤں میں ایک نہایت ایماندار اور محنتی استاد تھا جس کا نام شوکت علی تھا، جو گاؤں میں بچوں کو کم فیس پر ٹیوشن پڑھایا کرتا تھا۔ تو سلطان احمد نے سکندر کو اس کے پاس پڑھنے کے لیے بھیجا۔ سکندر شوکت علی کی اکیڈمی کے راستے سے جا رہا تھا کہ اس کی نظر ایک کتاب پر پڑی، تو سکندر نے یہ کتاب اٹھا لی۔ 9th کلاس کی اردو کی کتاب تھی۔ سکندر نے اس پر لکھا ہوا نام پڑھا تو یہ ایک لڑکی کی کتاب تھی
جس کا نام آیت تھا۔ سکندر شوکت علی کی اکیڈمی میں داخل ہوا اور شوکت علی کو سلام کیا تو استاد نے اس کے سلام کا جواب دیا اور لڑکوں والی قطار میں بٹھا دیا۔ یہاں پر لڑکے اور لڑکیاں ساتھ ہی پڑھتے تھے۔ سکندر کے بیٹھتے ہوئے ایک نظر ایک معصوم سے چہرے پر پڑی۔ اسے یہ چہرہ بہت ہی پیارا لگا تو کچھ دیر تک وہ معصوم سے چہرے کو دیکھتا رہا۔ گرمی کی وجہ سے اس معصوم چہرے پر پسینے کے قطرے اس طرح لگ رہے تھے جیسے شبنم کے قطرے گلاب کی پتیوں پر پڑے ہوتے ہیں۔ آنکھیں ایسی پرکشش تھیں کہ جو بھی دیکھے اس کی آنکھوں میں ڈوب جائے، اور تھوڑی سی پریشان لگ رہی تھی اور نیچے سر رکھ کر اپنی کتاب میں ڈوبی ہوئی تھی۔ پھر سکندر نے دھیان ہٹا کر پڑھنا شروع کر دیا۔ جب اردو کی کتاب پڑھنے کا وقت آیا تو سب اپنی اپنی کتابیں نکال کر پڑھ رہے تھے، پر وہ معصوم لڑکی مایوس ہو کر ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ شاید اس کے پاس اردو کی کتاب نہیں تھی۔ تو سکندر کلاس میں کھڑا ہوا اور آواز دے کر کہا، آج مجھے آتے ہوئے رستے میں سے آیت نامی لڑکی کی کتاب ملی ہے۔ اگر آپ میں کوئی اس کو جانتا ہے تو وہ مجھ سے آ کر کتاب لے لے اور اس کو واپس کر دے۔ جب اس معصوم لڑکی نے یہ بات سنی تو اس کے چہرے پر ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی، تو وہ جلدی سے سکندر کی طرف لپکی۔ تو سکندر نے پوچھا کہ یہ کتاب آپ کی ہے؟ تو اس نے جواب میں کہا کہ ہاں، یہ کتاب میری ہے۔ تو سکندر نے آیت کی نظروں میں دیکھتے ہوئے کتاب دے دی۔ تو آیت نے بھی سکندر کی آنکھوں میں دیکھا تو سکندر اس کی نظروں میں ڈوب گیا۔ تو پھر سکندر نے اس کو کہا کہ اپنی کتابوں کی حفاظت کیا کرو۔ تو وہ سر ہلاتی ہوئی اپنی جگہ پر واپس جا کر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر بعد سکندر نے دیکھا تو آیت میٹھی سی نگاہوں کے ساتھ سکندر کو دیکھ رہی تھی، لیکن جب سکندر کی آنکھیں اس کی طرف ہوئیں تو اس نے شرماتے اور مسکراتے ہوئے اپنی آنکھیں کتاب کی طرف کر لیں۔ اس وقت سکندر کی عمر 13 سال تھی اور آیت کی بھی اتنی ہی تھی۔ ابھی دونوں معصومیت کے دور میں تھے۔ جب اکیڈمی سے چھٹی ہوئی تو آیت سکندر کے قریب آئی اور کتاب کے لیے شکریہ کہا۔ تو اس کی پیاری سی اور سریلی سی آواز کو سن کر سکندر اپنے حواس کھو بیٹھا۔ اس کے پاس اتنا حوصلہ نہ رہا کہ وہ آیت کو جواب میں کیا کہے۔ سکندر کے دیکھتے ہی دیکھتے وہ اکیڈمی سے باہر نکل گئی۔ جب سکندر خواب محبت سے غافل ہوا تو وہ اکیڈمی کے باہر کھڑی تھی۔ کچھ دیر بعد اس کو لینے کے لیے ایک بوڑھا سائیکل پر آیا اور وہ اس کے ساتھ بیٹھ کر چلی گئی۔ آیت تو چلی گئی، پر سکندر کو لگتا تھا کہ وہ ابھی بھی اس کے سامنے کھڑی ہے اور اس کو اپنے ساتھ محسوس کر رہا تھا۔ پھر سکندر نے اپنے سر کو ہلایا اور اپنی سوچوں سے غافل ہوا اور اپنے راستے چل پڑا اور اس کے بارے میں زیادہ نہ سوچا۔ اس طرح وہ روزانہ آیت کو کلاس کی اس جگہ سے بیٹھ کر دیکھتا تھا جہاں سے وہ تو آیت کو دیکھ سکتا تھا، پر آیت اس کو نہیں دیکھ سکتی تھی۔ سکندر کلاس میں سب کو سلام کرتا، پر آیت کو سلام نہیں کرتا تھا۔ شاید سکندر کو اس سے محبت ہو گئی تھی، اور حقیقت میں سکندر کو آیت سے محبت ہو گئی تھی۔ سوچتا تھا کہ جب بڑا ہو جاؤں گا تو آیت کو اظہار محبت کروں گا اور اس کو ہی اپنی زندگی کا ہم سفر بناؤں گا۔ اس لیے وہ ہر پل، ہر سانس میں آیت کو یاد رکھتا تھا۔ وہ ہر غم میں، ہر خوشی میں، ہر لمحے میں، ہر وقت میں، ہر شام میں، ہر صبح میں آیت کو یاد کرتا تھا۔ گرمی کی چھٹیاں گزرنے کے بعد بھی آیت اور سکندر شام کے وقت آ کر شوکت علی کی اکیڈمی میں پڑھتے تھے۔ سکندر آیت کو چوری چوری، چھپ کے کلاس میں دیکھتا رہتا تھا۔ اکیڈمی پر آیت کو کبھی کوئی سوال نہ آتا تو وہ سکندر سے آ کر پوچھتی اور سمجھتی تھی۔ جب کبھی ایسا ہو جاتا یا آیت سے سلام دعا ہو جاتی تو سکندر رات دیر تک خوشی سے پڑھتا رہتا، اور آیت بھی سکندر کو عجیب انداز سے دیکھتی تھی۔ آیت ایسی شرماہٹ اور مسکراہٹ سے سکندر کو دیکھتی تھی کہ اس کے چہرے کا انداز محبت بیان کرتا تھا، لیکن دونوں نے کبھی ایک دوسرے کو یہ نہیں کہا کہ وہ ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ سکندر آیت کو ہوا کے اس رخ میں کھڑا ہو کر دیکھتا تھا جس رخ سے ہوا آیت کو چھو کر سکندر کی طرف آتی تھی، تاکہ ہوا آیت سے اس کی خوشبو بھی لاتی تھی۔ سکندر آیت کو دیکھنے کے ساتھ اس کی خوشبو بھی محسوس کر سکتا تھا۔ یہ سکندر کی پہلی محبت تھی۔ جب سکندر نے آیت کے بارے میں پتہ کیا
تو آیت دراصل یہاں اس گاؤں میں کچھ عرصہ پہلے آئی تھی۔ یہ تھر کے ریگستان کے ایک گاؤں کے سردار کی بیٹی تھی۔ آیت کے باپ کا نام امیر سلطان عباسی تھا اور اس کا تعلق عباسی خاندان سے تھا، اور اس کے بیٹے نے عزت کے معاملے میں آ کر اپنے گاؤں میں رہنے والے یعقوب بلوچ کی بیٹی کا قتل کر دیا، اور وہاں کے لوگوں کا اصول تھا کہ خون کا بدلہ خون۔ تو اس نے امیر سلطان کو اس کی بیٹی آیت کو قتل کرنے کی دھمکی دی۔ تو امیر سلطان نے اپنی بیٹی کی زندگی کو محفوظ رکھنے کے لیے سردار پور میں اس کا ایک بہت اچھا خادم تھا جس کا نام اللہ دتا چوہان تھا، تو وہ آیت کو روزانہ اکیڈمی چھوڑنے آتا تھا۔ اس وجہ سے اس کے پاس آیت حفاظت سے رہ رہی تھی۔ یہ جان کر سکندر تھوڑا سا گھبرا گیا تھا کہ کہیں آیت کو کوئی کچھ وہاں سے آ کر کچھ کر نہ دے۔ یہ سچ ہے کہ انسان کو بچپن سے کسی نہ کسی سے محبت ہوتی ہے، اور بچپن والی محبت آسانی سے نہیں بھولی جاتی۔ سکندر بھی کچھ اس طرح سے گرفتار ہو رہا تھا۔ وہ کبھی کبھار